اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ، ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختگی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دار و اسکندر اور رستم و اسفنجار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور ان کو بڑا اختیار حاصل ہوا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، کبھی کہتے انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں، کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اس طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کانوں پر جن اور شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسان پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، جبکہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھے میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی، پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے ہیں، انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں، ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ 3 باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اور اپنے تصرفات رہن سہن میں، اپنے معاملات میں
غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکا ہوا اور گمراہی چھو کر نہیں گزری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں۔ لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں، کل دیکھیں گے بحث اور کٹ حجتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔